وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تابعین کرام، سورہ زخرف 31 سے 35 آیت 24-51 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے عوض دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 31. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کہتے ہیں کہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت کا کام لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جس سے وہ اپنے بالاخانوں پر چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا مُتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ تو محض حیات دنیا کی زندگی کی متاع ہے، عارضی فائدہ اٹھانا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ سامعین کرام، بہت ہی بنیادی مضامین ہیں اور اس میں بہت سے اسباق ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں اس سے ان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک صفت قرآن میں یہ بیان کی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سننا اور آنکھوں سے کام لینا، بصیرت سے، جو بات دیکھیں سامعین کرام، جو باطنی معاملات ہیں وہ تو ہماری عقل کی حدود سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی عقل میں آ سکتی ہے، یہ سب کچھ عقل میں آ سکتا ہے، یعنی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اگر ہم اس کو یعنی سوچیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے۔ تو سوچنا اور سمجھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اگر ہم سوچیں گے اور سمجھ سے کام لیں گے، یعنی عقل سے کام لیں گے، تو پھر ہم کسی نقطے کو حاصل کر لیں گے، یعنی جو صحیح بات ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے گی۔ اور قیامت کے دن جب 2022 کے مسلمانوں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم لوگ یہ کہیں گے وہاں پر افسوس سے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے تو آج یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو وہاں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، لیکن یہاں پر آج کا جو ماحول ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مجرم ہیں،
اور سوچنا سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم قرآن یعنی ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے صرف ناظرہ تک. بس یہ آپ بڑا ایک تیر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ناظرہ آتا ہے یا آپ تجوید سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ یا آپ کا بچہ. باقی تو ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. جو صاف اور کھری بات ہے وہ تو یہی ہے. اور ہم تو دنیا کے دیوانے ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کا دیوانہ ہے. دنیا اس کی منزل ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اندھے بہرے اور گونگا بن کر. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. اللہ نے فرمایا ہمارے بارے میں، منافقوں کے بارے میں ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ آیت خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے، اندھا، گونگا، بہرا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، جب آپ اپنی منزل بدل لیتے ہیں، مقصود حیات بدل لیتے ہیں اور باطل کو یعنی جو قیمتی چیز نہیں ہے اس کو قیمتی سمجھ لیتے ہیں، تو اور یاد اگر میں سادے سے الفاظ میں کہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا کا دھوکہ جسے لگ جائے اس کو پھر قرآن کی ضرورت نہیں رہتی. اس کو پھر قرآن کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بس اندھا بہرا ہو کر چلتا رہے گا. آج سب کے سب مسلمانوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور اندھے بہرے گونگے ہو کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے معمولات کو دیکھ لیں، اپنے سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں. ان سارے کا تعلق دنیا سے ہے. ہماری خوشی، ہماری غم، ہماری سوچیں، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہماری منصوبے، سارے کا تعلق ظاہر سے ہے. ایک یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے، یعنی اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے. یہاں ابھی آئے گا جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 36، من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے رحمان کی یاد سے غفلت اختیار کر لی. تو بات ہوں اس کا وہیں پر میں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے وہیں پر بات کروں گا. لیکن ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں اس مضمون کی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا 31 نمبر سے 35 نمبر آیت تک. اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کافی مضامین ہیں اور ہمارے مسائل، یعنی ہماری جو سوچیں ہیں جو کہ غلط ہیں، اس کا یعنی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. دیکھیں مختلف موضوعات ہیں. ایک اس میں جو بڑی حقیقت بیان ہو رہی ہے، یعنی موضوعات اگر میں آپ کو بیان کر دوں، اس میں یہ ہے کہ کیا دنیا ہم اپنی مرضی سے ہم اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ. جو غریب مالدار بننا چاہتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں مالدار یا سیٹ بن سکتا ہے؟ اپنے قوت بازو سے، اپنے علم یا اپنے زور بازو سے، جو بھی ہے، کیا وہ سیٹ یا مالدار بن سکتا ہے؟ کیا کارخانے میں ایک ملازم ہے، سپروائزر ہے، کیا وہ کارخانے دار بن سکتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے علم کی بدولت؟ کیا ایک جنرل منیجر فیکٹری کا مالک بن سکتا ہے؟ یہ موضوعات ہیں کہ کیا ہم دنیا میں اپنی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں معیشت کے حساب سے. یہ موضوع ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو قیمتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ اس میں وہ راز کو کھول رہے ہیں. دیکھیں ہماری نظر میں قیمتی چیز قیمتی ہوتی ہے. اگر آپ عقل والے ہیں، اگر آپ پاگل نہیں ہیں اور ہوش مند ہیں
تو آپ کبھی بھی سونے اور لوہے کی قدر ایک سی نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے لوہے کی کچھ کرسیاں ہوں آپ کے پاس، یا کچھ فرنیچر ہو، یا کچھ برتن ہو ایلومینیم کے، وہ آپ کباڑی کو دے دیں گے، کیا ملے گا؟ 100 روپے کلو، 200 روپے کلو لے لے گا، جتنے بھی ہے۔ لیکن اگر زیورات پرانے ہو جائیں، وہ تو آپ کباڑی کو نہیں دیں گے نا۔ جو راستے میں کباڑی ہوتے ہیں، یا جو گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، کباڑ خریدتے ہیں وغیرہ، تو آپ کیا وہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آدھا کلو کا زیورات ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا کوئی ریڑھی والا آئے گا، آواز لگائے گا کہ پرانی چیزیں دے دو، تو آپ وہ زیورات دے دیں گے؟ نہیں، قیمتی چیز آپ کی نظر میں قیمتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ قیمتی چیز کیا ہے۔ ہم نے تو جو پتھر ہے، عام پتھر ہے، اس کو ہم نے ہیرا سمجھ لیا۔ ہوتے ہیں نا عام پتھر ہوتے ہیں، پہاڑوں پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس سے پھر ایکسیویٹر لگ جاتے ہیں اور وہ پہاڑ کو کھودتے ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے کچرا بنا کے لینٹر کے لیے، یہ کرش جسے آپ کہتے ہیں نا، کرش، تو اس کو ہم نے سونا وہ ہیرا سمجھ لیا ہے۔ ایک بڑا پتھر ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو ہیرا سمجھ لیا اور آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے یہ ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں یہ جو ہم 31 نمبر سے 35 نمبر تک پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ جو بنیادی مضامین ہے اس میں یہی ہے کہ قیمتی چیز کیا ہے جس کے لیے زندگی گزاری جائے، اور بیکار چیز کیا ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ہماری نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، ہم سب تو دنیا کے دیوانے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب لوگ دنیا کی دیوانے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں دنیا کا دیوانہ نہیں ہوں۔ دولت، عزت، شہرت، دیکھ لیں، زن، زر، زمین، تو یہی چیزیں ہمارے لیے، ہمیں دیکھیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، مزین ہیں، ہماری نگاہوں میں اچھی لگتی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہاں بھی سونے چاندی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں مزین تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا قل انبئکم بخیر من ذالک، پھر اللہ تعالیٰ قیمتی چیز، اس سے بہتر چیز بتا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے 31 نمبر۔ شان نزول کا تو میں نے آپ کو تذکرہ کر دیا تھا، مطلب وہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ کیا شان نزول ہے، لیکن دیکھیں ہم نے اس سے جو مطلب لینا ہے وہ لینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو قرآن کا شان نزول ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان ہو گیا، میں نے کر دیا اللہ کی عطا سے، لیکن اب آج کے سبق میں ہم ڈھونڈیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ایک تو دیکھیں بڑا سبق یہ ہے، میں اجمالی طور پہ وہ اسباق، وہ نصیحتیں جو ہیں وہ میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے بیان کر رہا ہوں، باقی تو مضمون ہم نے پڑھ بھی لیا ہے۔ لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا کے پیچھے پاگل مت بنو، دنیا میں نے تقسیم کر دی ہے، بعض کو بعض کا تابع بنا دیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یعنی تم سب کو مال و دولت کے انبار دے دو، اس سے وہ نظام بگڑ جائے گا۔
لیکن اس دنیا کا بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر یہ ایک نظام زندگی ہے، کوئی حاکم ہوگا، کوئی محکوم ہوگا، کوئی کارخانے دار ہوگا، کوئی کارخانے میں کام کرنے والے مزدور ہوں گے۔ مکان ایک بنا رہے ہیں، اس میں کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی سپروائزر ہوگا، کوئی مستری ہوگا راج، اور کوئی مزدور ہوگا، اور یہ سب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی ایک دوسرے کی خدمت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مکان جو بنا رہا ہے، جو مالک ہے، وہ نیچے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے۔ آرکیٹیکٹ کو اس نے پیسے دیے، نقشہ بنا دیا، پھر انجینئر کو بلایا کہ تم سپروائز کرنا اس کو اور اس میں کوئی غلطی نہ رہے، اس کو پیسے دیے۔ پھر مستری کو بلایا، مستری کو ٹھیکہ دیا کہ تم نے کام کرنا ہے۔ تو مالک مکان وہ خدمت کر رہا ہے مالی طور پہ ان تمام کی۔ یہ تمام لوگ یعنی وہ محتاج ہے ان سارے لوگوں کا، آرکیٹیکٹ کا، انجینئر کا، مستری کا، مزدور کا۔ مالک محتاج ہے، مالک محتاج ہے کہ یہ ہوں گے تو میرا مکان بنے گا، اور یہ لوگ مالک کی خدمت کر رہے ہیں، مالک ان کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور آگے بھی جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی واضح ہے، یعنی 36 نمبر، من یعش عن ذکر الرحمن، نہیں آیت نمبر 34 جو ہے، 34-35، 3 آیاتیں ہیں۔ ولولا یکون الناس امۃ واحدہ، لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی جو معیشت ہے تقسیم کر دی ہے، اور اس میں یہ میری تقسیم ہے، لوگوں کی مرضی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ سب لوگ ایک سے نہیں ہو سکتے، سب ایک دوسرے کی لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، سب ایک دوسرے کے خدمت گزار ہے، خدمت کر رہے ہیں، اور یہی نظام اس طرح چلتا ہے۔ بادشاہ رعایا نہیں ہوگی تو بادشاہ بادشاہی کس پہ کرے گا؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا، سب لوگ تو بادشاہ نہیں بن سکتے، ایک بنے گا، باقی اب رعایا نہیں ہوگی تو بادشاہ کیسے ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، ہم نے تو اپنا دماغ خراب کیا ہے جہاں تک ہماری سوچ کا تعلق ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ جبھی تو آپ دیکھ لیں، یہ بہت سے ڈگریوں والے لوگ جو ہیں وہ بیکار پھر رہے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک پشتو کا شعر یاد آ رہا ہے، جو ہمارے رحمان بابا ہیں، پشتو کے شاعر ہیں، ان کا ہے کہ عقل مغواڑا بخت اغواڑا رحمانہ، عقل مند بختور غلامان دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ سے عقل مت مانگو، قسمت مانگو، کیونکہ بہت سے عقل والے قسمت والوں کے غلام ہیں۔ تو قسمت کی بات ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ دیکھیں، ایک تو یہ آیت قرآنی ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اسباب کا استعمال تو جائز ہے، ہونا چاہیے۔ آپ کو ڈگری حاصل کرنی ہے، کریں، آپ کو دکان کھولنی ہے، کارخانہ لینا ہے، کارخانہ کرنا ہے، یا جو بھی ہے آپ کریں، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ ملے گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ اور یہ تو بہت سی مثالیں ہیں، ڈگریوں والے لوگ جو ہیں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں ویسی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں،
ہم نے دنیا کی وجہ سے آخرت کی قربانی دے دی ہے. ایک بات تو یہ بھی نوٹ کر لیں، دنیا کی وجہ سے یعنی ہم، یہ تو آپ کے ذاتی مشاہدات میں ہوگی. اگر تھوڑا سا آپ سوچیں، آپ خود اپنے بچوں کی دنیا بنانے پر لگے ہوئے، آپ خود اپنی آخرت بھولے ہوئے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی آپ سوچتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، تو اسی لیے ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت مسلمان کا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا، وہ دنیا ہے، ظاہر ہے. یہ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے. تو یہ دیکھیں، اس میں یہ ایک آیت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ. قانون الہی ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا نا. سب لوگ انجینئر بن جائیں، سب لوگ ڈاکٹر بن جائیں، سب لوگ بادشاہ بن جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ تقسیم. آپ دیکھ لیں، آئی کیو لیول بھی مختلف ہوتے ہیں ہر ایک. اب صحابہ کرام میں بعض صحابی ایسے تھے، حضور نے فرمائے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں قرآن کو، وہ اقرأہم. اب وہ صحابی کا نام مجھے بھول رہا ہے، لیکن ایک صحابی کے متعلق. پھر حضرت ابن عباس ہیں، ان کے متعلق بھی حضور نے فرمایا. تو آئی کیو لیول ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے اپنے بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے آئی کیو لیول مختلف ہوگا. تو یہ تقسیم ہے، ہر چیز، عقل، شکل، دولت کی تقسیم ہو چکی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ گلہ مند ہے، ہر چیز میں گلہ ہے اس کا. یہ بھی ہے کہ انسان ناشکرہ ہے. قطورہ یہ الفاظ ہیں، ناشکرہ ہے. کفار ناشکرہ یہ الفاظ ہیں. تنگ دل، قطورہ ہے میرے خیال سے تنگ دل مانا. تو اب دیکھیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے قانون کو سمجھنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے. ہمیں تو یقین نہیں ہے قرآن پر، ایک بات تو بالکل واضح ہے، ہمیں نہیں ہے یقین قرآن پر، اللہ کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ بڑے افسوس سے میں بات کر رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں یقین آ جاتا تو ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی جیسے کہ آج ہے. ہم نے تو اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ اب ظاہر کی طرف ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے. ابھی وہ آیت آئے گی، من یعش عن ذکر الرحمن، آیت نمبر 36 میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. مختصر بات ہے، اس میں آپ سوچیں، اپنا اندازہ لیں، اپنے سر جھکا کے اپنے متعلق آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں. استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون. اپنے آپ سے پوچھو، اپنے قلب سے فتویٰ لو. اگرچہ زمانے بھر کے مفتی تمہیں فتویٰ دیں. اب زمانے بھر کے مفتی جو ہے وہ تو کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، جنتی ہو، حضور کی امتی ہو، جنتی ہو، مبارک ہو، جو مرضی ہے زندگی گزارو. بس تم یہ عقیدہ، یہ سوچ جو ہے یہ کافرانہ سوچ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس طریقے سے آپ کو بتاتا ہے. یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں مختصر طور پہ.
قالت الیہود والنصارى لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارى او کما قال ایسی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا مفہوم یہی ہے، یہود کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، جنتی ہم ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اللہ فرما رہا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایمان اور عمل کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، ہمارا ایمان ہے دنیا پر، ہمارا عمل ہے دنیا کے لیے، باقی تو آپ کی خواہشات ہیں۔ تو خواہشات کے متعلق اللہ نے کہا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا نہ اہل کتاب کی امیدوں کے۔ باقی تو امیدیں آپ امیدیں لگائے رکھیں، ہمیں تو دیکھیں آخرت کے جہاں تک معاملہ آتا ہے ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ ہم سرسری باتیں کرتے ہیں بس۔ بسا اوقات دین کی باتیں مذاق کی حد تک چلی جاتی ہیں، جنت کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے، دوزخ کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے، مختلف کہاوتیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا
کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم